السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نثار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نثار احمد ٹی وی۔ دوستو، پرندے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین مخلوق ہیں جن کو دیکھ کر روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو تمام پرندے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کونج ایک ایسا پرندہ ہے جو نہ صرف انتہائی خوبصورت ہوتا ہے بلکہ اسے محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کونجوں کی 15 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 4 اقسام پاکستان میں بھی ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائی جانے والی ان 4 جنگلی کونجوں کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 4، ڈیموزل کرین یا ڈیموزل کونج۔ ڈیموزل کا لفظی مطلب ایک دوشیزہ بنتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو دوشیزہ کونج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوشیزہ کونج یورپ اور ایشیا میں پائی جانے والی کونج کی ایک نوع ہے۔ یہ کونج بحیرہ مردار سے منگولیا اور مشرقی چین تک پائی جاتی ہے۔ دوسری کونجوں کی طرح دوشیزہ کونج کا ناچ بھی بہت مشہور ہے۔ پاکستان اور بھارت کی ثقافت میں اسے محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان علاقوں کا سردیوں کا موسم برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ موسم سرما میں جنوب کی طرف ہجرت کر کے پاکستان، بھارت اور سعودی عرب میں آتی ہیں۔ راستے میں یہ منگولیا، چین اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک سے گزرتی ہیں۔ دوشیزہ کونج متعدد اقسام کی جگہوں میں رہ سکتی ہیں، جیسا کہ صحرا یا متعدد اقسام کے گھاس کے میدان وغیرہ، لیکن بریڈنگ کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتی ہیں جن میں پودے اتنے اونچے ہوں جن میں یہ آرام سے چھپ سکیں۔ دوشیزہ کونجوں کی ہجرت پرندوں کی دنیا کی عظیم اور مشکل ترین ہجرتوں میں سے ایک ہے۔ اگست کے مہینے میں ان کے جھنڈ میں 400 تک کے قریب پرندے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کونجیں اپنے موسم سرما گزارنے والے علاقوں کی طرف ہجرت کے لیے پر تولنا شروع کر دیتی ہیں۔ جنوب کی طرف اپنی ہجرت کے دوران دوشیزہ کونجیں باقی کونجوں کی طرح اپنا سر سیدھا اور پاؤں پیچھے کو رکھتی ہیں۔ ان کا جھنڈ 16,000 سے 26,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران یہ کوہ ہمالیہ کی یخ بستہ چوٹیوں کے اوپر سے اڑ کر پاکستان اور بھارت میں آتی ہیں۔ اس دوران کچھ کونجیں تھکاوٹ اور بھوک سے مر جاتی ہیں، جبکہ کچھ کونجیں سنہری عقاب کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر بھی انہیں غیر قانونی شکاریوں سے خطرہ رہتا ہے۔ مارچ اور اپریل میں یہ واپسی کا سفر اختیار کرتی ہیں اور شمال میں اپنے اصل وطن واپس ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی نسبت بھارت میں ان کونجوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں کھچن میں گاؤں کے باشندے ہر سال ان کونجوں کو خوراک ڈالتے ہیں۔ چونکہ بھارت میں ان کا بہت کم شکار کیا جاتا ہے، اس لیے اب یہ کونجیں پاکستان کی نسبت بھارت میں زیادہ ٹھہرنا پسند کرتی ہیں۔ IUCN کے مطابق ان کو فی الحال دنیا سے معدومی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ کونج سنسکرت کے لفظ کرنچ سے ماخوذ ہے۔ قدیم بھارت میں کونج کے اڑنے کے سٹائل کو جنگوں میں فوجی حرکات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سارس کونج۔ سارس کونج برصغیر پاک و ہند، جنوب مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا میں پائی جانے والی کونج کی ایک نوع ہے جو ہجرت نہیں کرتی۔ یہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے دراز قد پرندہ ہے، جس کا قد 1.8 میٹر تک ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں یہ کونج زیادہ تر پانی کے قریبی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کونج کو اردو اور ہندی میں سارس بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ سنسکرت کے لفظ سارسا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے جھیلوں میں پایا جانے والا پرندہ۔ اس کے جینس اور نوع کا نام یعنی کہ اینٹیگون ایک یونانی بادشاہ ایڈیپس کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے خود کو پھانسی دے کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ نام شاید اس کے گلے میں موجود سرخ رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ سارس کونج پاکستان میں زیادہ تر سندھ میں تھرپارکر اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بھارت میں یہ دریائے گنگا کے میدانوں اور دریائے گوداوری سے لے کر مغرب میں ریاست گجرات تک اور مشرق میں مغربی بنگال اور آسام تک پائی جاتی ہے۔ نیپال میں بھی یہ کچھ مغربی میدانوں میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چین، میانمار، تھائی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ باقی کونجوں کے برعکس سارس کونجیں ہجرت نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہیں تو بہت کم فاصلے کے علاقوں میں کرتی ہیں۔ سارس کونجیں کم گہرے پانی میں خوراک تلاش کرتی ہیں۔ یہ ہمہ خور ہیں جو آبی پودے، حشرات، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، مینڈک اور بیچ وغیرہ کھاتی ہیں۔
گزشتہ کچھ دہائیوں میں ان کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے IUCN کے مطابق یہ عنقریب معدومی کے خطرات سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ ملائیشیا، فلپائن اور تھائی لینڈ سے ان پرندوں کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ قدیم بھارتی شاعر والمیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک شکاری کو ایک کونچ کو شکار کرتے دیکھا، جس سے غمزدہ ہو کر اس نے رامایانہ لکھی۔ بھارت میں مور کے بعد اسے بھی قومی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ہندو سارس کونچ کو مقدس بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا گوشت کھانا ہندوؤں کی قدیم کتابوں میں ممنوع ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں، اور اگر جوڑے میں سے ایک مر جائے تو دوسرا غمزدہ اور مارا مارا پھرتا ہے اور بالآخر غم سے مر جاتا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں نو بیاہتے جوڑے کا سارس کونچ کا جوڑا دیکھنے کو خوشگوانی بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، عام کونچ یا کامن کرین۔ عام کونچ، جسے یورو ایشیائی کونچ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک درمیانی جسامت کی کونچ ہے۔ دوشیزہ کونچ کی طرح یہ بھی یورپ میں ایک عام پائی جانے والی کونچ ہے۔ یہ کونچوں کی ان 4 انواع میں سے ایک ہے جن کو فی الحال معدومی کا خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کی آبادی میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ کونچ کی یہ نوع براعظم یورپ کے شمالی حصوں سے لے کر سائبیریا تک پائی جاتی ہے۔ مغرب میں پہل اس کا پھیلاؤ آئرلینڈ کے جزیرے تک تھا، لیکن قریب 200 سال قبل یہ وہاں سے ناپید ہو چکی ہے۔ آئرلینڈ میں آج کل ان کونچوں کو دوبارہ متعارف کروانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عام کونچ جنوبی یورپ میں خال خال ہی بریڈ کرتی ہے۔ یونان، جرمنی، ڈنمارک اور یوگوسلاویا میں ان کی کچھ تعداد بریڈ کرتی ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن میں ان کی بریڈنگ تعداد زیادہ ہے، جبکہ اس سے زیادہ یہ روس میں بریڈ کرتی ہے۔ دوشیزہ کونچ کی طرح عام کونچ بھی یورپ کا ٹھنڈا موسم برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ اگست سے ستمبر میں جنوب کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں۔ کچھ کونچیں موسم سرما جنوبی یورپی ممالک جیسا کہ اسپین، پرتگال اور فرانس میں گزارتی ہیں، جبکہ زیادہ تر افریقی ممالک جیسا کہ ایتھوپیا، تیونس، سوڈان اور ایریٹریا میں گزارنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بڑی تعداد عراق، ایران، پاکستان، بھارت، میانمار اور تھائی لینڈ میں بھی موسم سرما گزارتی ہے۔ نمبر 1، سائبیرین کونچ۔ سائبیرین کونچ کو برفانی کونچ یا سائبیرین سفید کونچ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل سفید ہوتی ہے، البتہ کچھ کالے پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی صرف 2 بریڈنگ پاپولیشنز ہیں، جو روس میں واقع آرکٹک ٹنڈرا کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے یہ موسم سرما گزارنے پاکستان میں بھی آ جایا کرتی تھیں، لیکن اب دنیا بھر میں ان کی آبادی بہت کم رہ گئی ہے۔ پاکستان میں 1968 کے بعد ان کونچوں کو نہیں دیکھا گیا۔ کونچوں میں سب سے لمبی ہجرت سائبیرین کونچیں ہی کرتی ہیں۔ ان کی مغربی آبادی 20ویں صدی میں حد درجہ شکار کے باعث انتہائی کم رہ گئی ہے۔ 2010 کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں ان کی کل تعداد 3200 کے قریب ہے، جس میں زیادہ تر تعداد مشرقی آبادی والی ہے۔ ان میں 95% سے زائد چین میں موجود پوونگ جھیل میں موسم سرما گزارنے آتی ہیں۔ مغربی آبادی میں صرف 10 کے قریب کونچیں باقی بچی ہیں۔ سائبیرین کونچوں کی بریڈنگ کا علاقہ پہل روس میں اورال اور اوب کے دریاؤں سے لے کر اشیم اور توبول کے دریاؤں تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اب ان کی رہائش گاہوں کی تباہی اور شکار کی وجہ سے ان کی آبادی بہت کم رہ گئی ہے۔ آج کل ان کی بریڈنگ کا علاقہ صرف 2 جگہوں تک محدود ہے۔ مغربی آبادی کا بریڈنگ ایریا اوب، کونڈا اور سوسوا کے دریاؤں کے آس پاس ہے۔ یہ تمام دریا روس میں موجود ہیں، جبکہ مشرقی آبادی جو کافی بڑی ہے، ان کا بریڈنگ ایریا یکوتیا، یانا اور الازیا کے دریاؤں کے آس پاس پھیلا ہوا ہے۔ باقی کونچوں کی طرح سائبیرین کونچیں بھی کم گہرے دلدلی علاقوں اور دیگر آبی علاقوں میں رہتی ہیں۔ مغربی آبادی آج کل ایران میں سردیاں گزارنے آتی ہے۔ پہل یہ پاکستان اور بھارت میں بھی آتی تھیں، جبکہ مشرقی آبادی زیادہ تر چین میں پوونگ جھیل میں موسم سرما گزارتی ہیں۔ سائبیرین کونچیں معدومی کے انتہائی خطرات سے دوچار ہیں۔ IUCN نے ان کو کرٹیکلی انڈینجرڈ کا سٹیٹس دیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ان کی کل آبادی 3200 سے 4000 پرندوں پر مشتمل ہے۔ ایران میں مغربی آبادی 2002 میں صرف 4 کونچوں پر مشتمل تھی، جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ معدوم ہو گئی ہے، لیکن 2010 میں ایران میں ایک کونچ دیکھی گئی۔
مشرقی آبادی میں البتہ 3200 سے زائد کونجیں موجود ہیں جو چین میں پوونگ جھیل میں موسم سرما گزارنے آتی ہیں۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کونجیں پاکستان اور بھارت میں بھی موسم سرما گزارنے آیا کرتی تھیں۔ بھارت میں بھارت پور میں سن 1974 میں 75 کونجیں دیکھی گئیں، جن کی تعداد کم ہو کر 2002 میں صرف ایک جوڑے تک محدود ہو گئی۔ 19ویں صدی میں ان کی کثیر تعداد پاکستان اور بھارت آیا کرتی تھی۔ ان کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ شکار اور ان کے رہنے کی جگہوں کی تباہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو میری اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔